محبت جرم تھا میرا اشکل ملک حسان کس نمبر پنجم۔ مجھے دل چیر کے دیکھنا ہے کہ محبت کہاں بستی ہے، عداوت کہاں بستی ہے، صفاقی کہاں ڈیرے جمائے بیٹھی ہے، وفاداری کس سلطنت کی مکین ہے، دھوکہ کس کھنڈر میں اندھیرا کیے ہوئے ہے، عشق کے دیپ کس کونے میں جلتے ہیں، بغاوت کے بیچ کس کونے میں پھوٹتے ہیں، جذبے کس کونے میں گھٹ رہے ہیں، حسد رشک کو کیوں گھیرے ہوئے ہے۔ مجھے دلوں کو چیر کر دیکھنا ہے یہ سب۔ سر، آپ پریشان ہیں کسی بات سے؟ اذلان نے کاش سے پوچھا۔ پتھر دلوں میں کچھ نہیں، جذبات سے آ رہی ہوں میں اذلان۔ لیکن سر، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دل میں رحم گھر کر رہا ہے۔ آپ نے آج تک کسی پر رحم نہیں کیا، اسی لیے آپ کی سلطنت قائم ہے۔ لیکن کل آپ نے اس رپورٹر کو زندہ چھوڑ دیا، اور تو اور کل آپ کے لہجے میں شفافیت سے زیادہ بچپن کی اذیتوں کو درد تھا۔ کہیں آپ کا ماضی آپ کو کمزور نہ کر دے۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اذلان، میں اپنے بچپن کو فراموش نہیں کر سکتا۔ میں نے مٹی سے کھیلنے کی عمر میں وہی مٹی اپنے حلق سے اتاری ہے، اور یہ سب میرے عیاش باپ کی وجہ سے۔ اپنے باپ کا ذکر کرتے وقت کاش کی آنکھیں لہو چھلکانے لگیں، غصے سے ماتھے کی رگیں ابھر آئیں۔ تو آپ نے کیا سوچا اس بارے میں؟ اذلان نے سوال کیا۔ سوچوں تو تب جب وہ اس دنیا میں ہو، موت نے جلد اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اذلان نے کاش کی آنکھوں میں اس وقت ایک چمک دیکھی۔ کیا آپ نے؟ اذلان نے سوال ادھورا چھوڑا۔ کاش اس وقت اپنے تخت سے مسکراتا ہوا اٹھا۔ چھوڑو اس بات کو، اس دوسرے آدمی کا پتہ لگا جو رانا اسرار کے قتل میں ملوث تھا؟ سر، جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ بہت شاطر ہے۔ میں نے کافی آدمی اس کام پر لگائے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں جلد اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ اور کوئی نئی خبر؟ سر، انڈر ورلڈ ٹیبل میں ایک نیا چہرہ آیا ہے۔ اس کے کارندے نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، ڈرگز کے بزنس میں ہمارے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا ہے۔ کاش کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی۔ یقیناً اسے اپنی جان پیاری نہ تھی، اسی لیے اس گھٹیا کام میں کاش کو ملانے کی کوشش کی۔ دوبارہ آئے اس کا کارندہ کوئی تو اس کی کھال اتار کر بھیجنا اسے۔ کاش نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، اور آپ تو جانتے ہیں یہ ٹھنڈا لہجہ سامنے والے کی موت کی نوید سناتا ہے۔ رات کا پروگرام دیکھ لینا، آج دل بہلانے کا جی چاہ رہا ہے۔ ہوٹل پالم بک کرو، آج کسی نئی حسینہ کا رقص دیکھنا چاہوں گا میں۔ خون خرابہ بہت ہو چکا ہے، زندگی میں تھوڑی انجوائمنٹ چاہیے مجھے، سنبھال لینا۔ کاش یہ کہتے ہی اپنے تخت سے اٹھا اور سیاہ محل کی شاہانہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میری محبت ایک شعلہ تھی اور یہ روشن تھی، لیکن یہ شروع سے ہی برباد تھی۔ اللہ، اتنا بڑا آفس! کہیں یہ چرس بیچنے کا کام تو نہیں کرتے؟ ارے نہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، آفس تو اتنا بڑا ہوگا ہی، اور مجھ جیسی قابل لڑکی کے لیے ہی تو ہے، اسی لیے تو چنا ہے انہوں نے مجھے۔ اف، اس لڑکی کی زبان تو بچپن سے ہی تیز تھی، لیکن اب کچھ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ انارا نے اس اونچی عمارت میں قدم رکھتے ہوئے اپنی زبان کے تیور دکھائے اور ایک قدر سے بالوں کو لہرا کے اندر کی جانب بڑھی۔ آپ کے خڑوس باس کا آفس کہاں ہے؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے تیوری چڑھائے دیکھا تو اس کی پٹر پٹر چلتی زبان کو تالا لگا۔ میرا مطلب آپ کے باس کا آفس کہاں ہے؟ انارا، باز آ جاؤ، کیوں پہلے دن جوتے کھانے ہیں؟ اپنے الفاظ کی تصحیح کرتے ہوئے اس نے خود کو ڈپٹا۔ آپ کون؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے سوال کیا۔ میرا نام انارا ہے، مسٹر فردان ملک کی پرسنل سیکرٹری کی حیثیت سے آج میرا اس آفس میں پہلا دن ہے، یہ میرا جوائننگ لیٹر۔ انارا نے کاغذ کا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ اوہ مس انارا، آپ! معافی چاہتی ہوں آپ کو کھڑا رکھنے کے لیے، تشریف رکھیں۔ اتنی عزت تو مجھے گھر میں نہیں ملی، اور یہاں اتنی قابل لڑکی ہوں، اتنا تو بنتا ہے ان کا ضرور۔ یہاں سب میری قابلیت سے متاثر ہوئے ہوں گے۔ سوچ کے تانے بانے بنتی، اب اس احمق لڑکی کو کون سمجھائے کہ یہ کس بادشاہ کی مہربانی ہے۔ شکریہ۔ آفس کس طرف ہے؟ دائیں طرف، چھٹا فلور۔ لفٹ استعمال کریں پلیز، ہم نہیں چاہتے آپ کو کوئی تکلیف ہو۔ اتنی عزت افزائی پر انارا ہواؤں میں اڑتے ہوئے، بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئی لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ آپ کا آرڈر تیار ہے، کچھ ورکنگ ڈیز میں آپ کو شپمنٹ مل جائے گی۔ فردان، جو کسی آن لائن کلائنٹ سے فون پر بات کر رہا تھا، دروازے کا کانچ ٹوٹنے پر متوجہ ہوا۔
کیا مکمل حسن تھا وہ سرمئی آنکھوں والی پری، سراہی دار گردن، گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ، پتلی کمر اور اس پر بلا کی معصومیت والا چہرہ۔ دیکھنے والے کو پہلی نظر میں چت کر دینے والا حسن لیے وہ ہوش ربا سراپا پردان کے سامنے آیا، جس نے گلابی کامدار قمیض کے نیچے ملتے رنگ کی شلوار پہنی تھی، کاندھوں پر پڑا دوپٹہ اور کھلے بال جو اس کے مخملی گلابی گالوں سے اٹکلیاں کر رہے تھے۔ فردان ایک لمحے کے لیے جم سا گیا، لیکن ہوش آتے ہی اس پر پھٹ پڑا۔ جاہل لڑکی، یہ کیا طریقہ ہے؟ آتے ساتھ ہی توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ انارا بھی ایک لمحے کے لیے اس وجاہت سے بھرپور مرد کو دیکھ کر مسمرائز ہوئی۔ کیا وجیحہ مرد تھا جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ ہیزل آنکھیں، ہلکی داڑھی، صاف شفاف چہرہ، رائل گرین سوٹ میں ملبوس، اس شخص میں وقت تک روک دینے کا جادو تھا۔ لیکن لمحہ نہ لگا انارا کو اپنی زبان کی جوہر دکھانے میں۔ جاہل ہوں گے آپ، اور میں نے کچھ نہیں کیا۔ دروازہ بیچ میں آیا۔ سبحان اللہ، ہاتھ کے ساتھ ساتھ زبان بھی کافی تیز رفتار ہے تمہارے پاس۔ ارے آپ ہوتے کون ہیں میری انسلٹ کرنے والے؟ نہ عقل نہ شکل، اور انارا سے پنگا لے رہے ہیں۔ ارے نہیں چاہیے آپ کی نوکری۔ اس تیز رفتار زبان کے سامنے فردان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تمیز سے لڑکی، باس ہوں میں تمہارا یہاں، اور اس شکل پہ مرتی ہیں لڑکیاں، مر ہی جاتی ہوں گی بھائی صاحب۔ اس حسن وری کے منہ سے خود کے لیے بھائی سننا فردان کو طے تو دلا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے انارا کے بازو ہاتھوں میں جکڑ کر اسے دیوار سے پن کیا۔ خبردار جو بھائی بولا باس ہوں میں تمہارا، اور فردان سر کہو گی تو مجھے۔ اتنی نزدیکی پر انارا کی سٹی پٹی گم ہوئی اور تیز رفتار چلتی زبان کو تالا لگا۔ ان جھیل سی آنکھوں میں پانی بھرتا دیکھ کر فردان کو اپنی حرکت کا اندازہ ہوا تو فوراً پیچھے ہوا، لیکن محترمہ تو رونے کا پروگرام شروع کر چکی تھی۔ اس معصوم چہرے پر مخملی گالوں سے لڑکتے ہوئے آنسو دیکھ کر فردان کو ان جھیل آنکھوں پر ترس آیا اور خود کی حرکت پر انتہائی شرمندگی محسوس ہوئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ انتہائی میٹھے لہجے میں پوچھا گیا۔ انارا، پیار سے سب پرنسس بلاتے ہیں، سوں سوں کرتے بتایا گیا۔ اتنی معصومیت پر فردان کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈھلے۔ انارا اس حسن کے دیوتا کو دیکھتی ایک بار پھر مسمرائز ہوئی، جس کے بائیں غال میں گڑھا مسکرانے سے واضح ہوتا تھا، لیکن مسکراہٹ دیکھ کے خفگی سے چہرہ موڑ لیا۔ فردان نے فوراً مسکراہٹ چھپائی اور قریب ہوتے تھوڑا جھکا اور مخملی گالوں پر چٹکی بھرتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے، آج سے میں بھی پیار سے پرنسس ہی بلاؤں گا۔ فردان کے اس طرح چھونے سے انارا خود میں سمٹی۔ دوبارہ اس طرح مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، سمجھے آپ؟ اور پل میں آنسو غائب ہوئے اور پھر سے وہی فر چلتی زبان حاضر۔ ایک لمحے کے لیے فردان کو ڈھیروں شرمندگی نے آن گھیرا۔ کس تلسم کے ذریعے وہ یہ حرکت کر چکا تھا، اسے خود اندازہ نہ تھا۔ ٹھیک ہے، ساتھ والا کیبن تمہارا ہے، جاؤ، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو اینی تمہیں سمجھا دے گی۔ انارا باہر چلی گئی تو فردان نے گہرا سانس بھرا۔ جب التمش کہہ رہا تھا کہ خیال کرنا تو وہ اس کی بات نہیں کر رہا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا، کہاں پھنسا دیا تو نے مجھے کمینے۔ لیکن دل میں ایک میٹھا سا احساس جاگا تھا، شاید محبت نے دستک دی تھی، لیکن فردان نے فوراً جھٹکا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا فردان؟ کیوں اس آفت کی پڑیا کو گلے باندھنا چاہتا ہے؟ یہ صرف اٹریکشن ہے اور کچھ نہیں، ریلیکس رہے۔ ماما، بھائیو نہیں آیا ابھی تک، مجھے مارکیٹ جانا تھا، کچھ کپڑے خریدنے تھے، آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ کتنی بار کہا ہے التمش کو کہ کاروبار اپنی جگہ، لیکن کم از کم گھر کو تو پورا ٹائم دیا کرے۔ پتہ نہیں میرا بچہ سارا دن کچھ کھاتا بھی ہوگا یا نہیں، پہلے سے ہی کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ ویسے بھی محنت بھی تو بہت کرتا ہے میرا بچہ، اللہ اسے کامیاب کرے۔ ماں تھی، اسے اپنی تربیت پر مان تھا، لیکن بھول گئی تھی کہ زمانے کی تلخی بھلا دیتی ہے تمیز و تہذیب، اور اب وہ التمش نہیں رہا جو کبھی گالیوں اور مار سے بچنے کے لیے ماں کی گود سب سے محفوظ پناہ گاہ سمجھتا تھا۔ اب وہ خود کو تکلیف دینے والے شخص سے سانس لینے کی صلاحیت بھی چھین لیتا ہے۔ تو ایسا کر، اذلان کو فون کر لیں، وہ بھی تو سارا دن التمش کے ساتھ ہی خوار ہوتا ہے، اسے بلا لے، وہ لے بھی جائے گا اور گھر آ کر کچھ کھا بھی لے گا۔ آ کے پتہ نہیں میرے بچے کس مصیبت میں پڑے ہیں، کیا کرنا ایسے پیسے کو؟ تو کال کر دے اسے، وہ ساتھ لے جائیں گے۔
اور التمش بھی اکیلے جانے پر ناراض نہیں ہوگا، لیکن اس نام سے شاید کسی کے دل کے تار چھیڑے جا چکے تھے، اور دھنک کے رنگوں کی طرح اس شخص کے فقط نام سے اس کے چہرے پر قربت کے رنگ نمایاں ہونے لگے۔ سر گڑیا کی کال آئی تھی، ماں جی اور وہ کچھ کپڑے خریدنے جانا چاہتی ہیں، تو ماں جی کہہ رہی تھیں کہ میں ساتھ چلوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ اذلان شاہ نے کاس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے کھڑے بات مکمل کی۔ جو نیند کے خمار میں تھا اسے سر ہلائے اشارہ کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہ خانزادہ ہاؤس کے دروازے پر کھڑا ہارن بجا رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو اذلان نے احتراماً نگاہیں جھکائے، گاڑی کا بیک ڈور کھولے، ایک ہاتھ پیچھے باندھے احتراماً کھڑا ہو گیا۔ آئیں میڈم، آئیں ماں جی۔ اذلان بیٹا، کھانا کھایا تم نے؟ سکینہ بیگم نے اذلان کے سر پر پیار دیتے پوچھا۔ نہیں ماں جی، کاش سر کے ساتھ کھا لوں گا۔ لیکن اس پورے وقت میں اس نے اس نازک سراپے کی طرف دیکھنے کی ہمت تک نہ کی، جو فقط اس کی نظر کی منتظر تھی۔ لیکن دلوں کے بھید کون جانے کہ نظر جو اٹھی پگھل جائیں گے، یہ بے رخی کے کھول، یہ دلوں کے حال خدا بہتر جانے۔ وہ صرف نام کی گڑیا نہ تھی، اصل میں بھی گڑیا تھی۔ تیکھے نقوش والی لڑکی، لمبی گھنی پلکیں، سرخ و سفید رنگت، نازک سراپا جسے چھونے سے کانچ کی گڑیا کی مانند ٹوٹ کر بکھر جائے گا، کاس کی طرح گہری سی آنکھیں، لہو چھلکاتے لب جن کی نمی پتوں پر اوس کی مانند معلوم ہوتی، ٹھوڑی کے پاس دل اور دلکش مسکراہٹ۔ غیر ارادے نظر جب اٹھی اس طرف، نور جل اٹھا آنکھوں کا۔ ڈرائیونگ کرتے وقت بیک ویو مرر سے جب اچانک اذلان کی نظر اس نازک سراپے پر پڑی جو مسکرا رہی تھی، جیسے فقط اسے ایک نظر کی منتظر تھی۔ میری آنکھیں جب پہلی بار اس ہنستے ہوئے چہرے پر پڑیں تو ایسا لگا جیسے آنکھوں نے کوئی خوبصورت منظر دیکھ لیا ہو، اور میرے دل سے بے ساختہ یہ دعا نکلی کہ تمہاری اس دلکش ہنسی کو میری عمر لگے۔ اس ایک نظر کو تجلی تھی یوں جیسے موسیٰ ہو کوہ طور پر۔ عائزہ کے نازک دل نے ایک بیٹ مس کی اور چہرہ جھکا لیا، جو فقط اتنے میں ہی خون چھلکانے کو تھا۔ عائزہ بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں دہک رہا ہے؟ محبوب کی نظر تھی یقیناً۔ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں۔ عائزہ نے سکینہ بیگم کو تسلی دی۔ میم، اگر آپ اجازت دیں تو قریبی ہاسپٹل کی طرف یو ٹرن لوں؟ نہیں، آپ چلیں، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی گرمی ہو رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد لاہور کے ایک مال کے سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ لوگ آنکھیں کھولے اس شاندار گاڑی کو دیکھ رہے تھے جو شاید ہی پاکستان میں کسی کے پاس ہو۔ وجہ، کاس کو گاڑیوں کا بچپن سے شوق تھا، جس کی وجہ سے اس کے محل میں سینکڑوں گاڑیاں کھڑی تھیں جن کی قیمت کھربوں میں تھی، جو کھڑی کھڑی دھول کھا رہی تھیں۔ اذلان سکینہ بیگم اور عائزہ کو مال کے دروازے پر چھوڑے خود پارکنگ ایریا میں گاڑی لگانے چلا گیا، اور یہی وہ موقع تھا جس کی دشمن دھاک لگائے بیٹھا تھا، اور یقیناً اسے وہ موقع مل گیا تھا۔ آج کاس کی زندگی حقیقتاً اجڑنے والی تھی، یقیناً اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہ تھا۔ ارے کاس سر، آئیں، آپ تشریف رکھیں۔ ہوٹل کا مینیجر کاس کو دیکھتے اس کی آؤ بھگت کرنے لگا۔ اذلان نے صرف ہال بک کیا تھا، لیکن پورا ہوٹل خالی کیوں ہے؟ اس نے اپنے دماغ میں آنے والے سوال کو کھنگالا، پھر فقط اسے اتفاق سمجھتے ہوئے جانے دیا۔ لیکن وہ باز کی نظر والا آدمی یوں تو نہیں انڈر ورلڈ کا ڈان تھا۔ سر، آپ کے لیے فریش پیس آیا ہے۔ کیا رقص کرتی ہے سر؟ آپ دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے۔ بہت بولتے ہو تم، اور ہاں، کاس کے دل کو کچھ نہیں پاتا، خواب و حسینہ جنت سے اتری ہو۔ کاس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں اس شخص کو مخاطب کیا۔ میں معافی چاہتا ہوں سر۔ اپنے اسی شاہانہ انداز میں چلتا وہ اسٹیج کے سامنے تخت نما صوفے پر وہ بادشاہ وقت براجمان ہوا۔ پورے حال میں خاموشی کے ڈیرے تھے کہ ایک ایک حسن پری چلتے ہوئے اسٹیج کے درمیان میں آئی۔ التمش کی نظر جب اس حسین خواب چہرے کی جانب اٹھی تو اس سندلی چہرے کے حسن میں قائد ہو کر رہ گیا، اور وہ حسن پری مسکراتے ہوئے رقص کرتی رہی۔ جب قدرت نے تمہاری مسکراہٹ میں جہاں بھر کی دلکشی پھونکی ہوگی، کچھ دلکشی چرا کے مجھے دان کی گئی ہوگی، تاکہ تم میری مسکان کے حصار میں اس طور پر قید رہو
کہ تمہیں یہ اپنائیت کہیں اور میسر نہ آئے، تمہیں یہ تبسم، یہ اپنا پن کہیں نظر نہ آئے۔ کاش پر اس حسن پری کے تبسم کا طلسم تب ٹوٹا جب رقص اپنے آخری مرحلے میں پہنچا اور وہ حسن پری آنکھوں سے اوجھل ہونے کے در پر تھی کہ کاش اپنے تخت سے اٹھا اور اس رقص کرتی لڑکی کا بازو کھینچا جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس سفاک بادشاہ کے سینے سے آ لگی، اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے اوپر کرتے ہوئے اس کی آبشار سی گہری سرمئی آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑی، جس سے ایک پل کو وہ بے رحم اور سفاک بادشاہ بھی مسمرائز ہوا، جو کچھ وقت تک پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ کاش کو کوئی حسن نہیں پاتا۔ وہ اب اس حسن پری کے حسن میں مکمل طور پر قید تھا۔ حسن پری آنکھوں سے اوجھل ہونے کے در پر تھی کہ کاش اپنے تخت سے اٹھا اور اس رقص کرتی لڑکی کا بازو کھینچا جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے اس سفاک بادشاہ کے سینے سے آ لگی، اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے اوپر کرتے ہوئے اس کی آبشار سی گہری سرمئی آنکھوں میں اپنی کالی آنکھیں گاڑی، جس سے ایک پل کو وہ بے رحم اور سفاک بادشاہ بھی مسمرائز ہوا، جو کچھ وقت تک پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ کاش کو کوئی حسن نہیں پاتا۔ وہ اب اس حسن پری کے حسن میں مکمل طور پر قید تھا۔ کیا نام ہے تمہارا بٹر فلائی؟ ہما شیرازی، رقص کرتی اس لڑکی نے اٹکتے ہوئے جواب دیا۔ یقیناً یہ سفاک بادشاہ کی قربت کا اثر تھا کہ ان ریشم گالوں پر بھی لالی بکھیر دی۔ اس حسن پری پر اترا وہ نور سا حسن، روشن پیشانی اور خوبصورت ناک جس میں باریک نوز پن ڈالی گئی تھی جو دلوں کو لوٹنے کے لیے کافی تھی۔ تو شادی کرو گی بٹر فلائی؟ جی۔ ہما نے اٹکتی ہوئی پھٹی آنکھوں سے حسن کے دیوتا کو دیکھا جو مکمل سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا، جس کی ایک نگاہ کو ترسے لو کہ وہ کبھی ہنس کر بات تو کرے، لیکن شاید اس سفاک بادشاہ کے نصیب میں وہ حسن پری لکھ دی گئی تھی جو تھی اس کی بٹر فلائی۔ آپ مجھ سے دور رہ کر بات کریں، ہما نے اٹکتے ہوئے کہا جو اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ کاش کو لگا کہ اگر وہ اس حسن پری کو چھوئے گا تو یقیناً جنت سے اس کے لیے یہ اتاری گئی حور میلی ہو جائے گی، لیکن شیطان صفات رکھنے والے انسان کے لیے حور عجیب گمان کرتا تھا یہ شخص۔ کاش نے مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ بڑھایا، شاید وہ تھام لے، لیکن ہما نے اسے جھٹک دیا اور اپنے سنہری بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے آگے نکل گئی۔ اے لڑکی، کاش سر کو منع کرنے کی ہمت! ہوٹل کے ایک سٹاف نے ہما کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، اور کاش کو لگا اس کی حور میلی ہو گئی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس شخص کی ناک پر زوردار گھوسا مارا جس کی وجہ سے وہ شخص لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گرا۔ کاش اس پر جھپٹا اور مار مار کر نیم مردہ حالت میں کر دیا۔ اس وقت کاش کی حالت دیکھ کر وہ صرف ایک وحشی درندہ لگتا تھا جس کی سفید شرٹ اس کے خون سے لت پت ہو گئی تھی اور آنکھوں کی سرخی اتنی بڑھ گئی تھی کہ یوں محسوس ہوا کہ ابھی خون بہہ نکلے گا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بٹر فلائی کو ہاتھ لگانے کی؟ میری نظروں میں احترام دیکھ لیتا تو جان لیتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ جسے میں خود چھونے سے ڈر رہا ہوں کہ وہ حور میلی نہ ہو جائے، تو نے اس سے بازو سے کھینچا۔ کاش نے اپنی سوٹ کے پینٹ میں سے پسٹل نکالی اور اس کی نال اس شخص کے منہ میں ڈال دی۔ یہ لے تیری چاپلوسی کا انعام، اور فائر کر دیا، اور اس کی آخری سانسیں بھی ختم ہو گئی اور کاش کا لہو ٹھنڈا ہوا۔ ہما جو دیوار کے ساتھ کھڑی منہ پر ہاتھ رکھ کے چیخ رو کے یہ منظر دیکھ رہی تھی، کاش کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ ٹانگوں میں جان نہ رہی اور فوراً بولی، میں کروں گی آپ سے شادی، پلیز مجھے مت ماریں۔ بٹر فلائی کی یہ حالت دیکھتے ہوئے کاش کو انتہائی افسوس ہوا کہ یہ تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بٹر فلائی اس سے ڈرے، لیکن ایسا ہو گیا تھا۔ میری بٹر فلائی، میری طرف دیکھو، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا، تمہارے لیے دھڑکنے لگا ہے یہ دل، تم آرام سے سوچ لو، میں تمہیں اب اپنی زندگی میں چاہتا ہوں میری بٹر فلائی۔ اس بار بھی کاش نے فاصلہ قائم رکھا، وہ سفاک بادشاہ جیسا مرضی تھا لیکن اپنی بٹر فلائی کو میلا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ساتھ چلو میرے گھر، اگر تو تم کچھ دنوں تک راضی ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو میں تمہیں تمہاری مرضی کا راستہ دکھا دوں گا، تم جو چاہو گی، دولت، شہرت، کاش وہ تمہیں دے گا۔ ہما جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی
فوراً حامی بھر لی اور کاس محل کی طرف اس کا گاڑیوں سے بھرا قافلہ روانہ ہوا۔ لیکن شاید ایک نہ ختم ہونے والا درد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کسی اور زندگی میں شاید ہم خوش رہ سکیں، لیکن یہ وہ زندگی ہے جو تم نے خود چنی۔